سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ انتخابات میں ہم نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کی یوتھ کے ساتھ اتنی انگیجمنٹ نہیں دیکھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انٹریکشن سے سیاسی جماعتوں اور یوتھ کے درمیان کیا گیپ کم ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ بلج ہے. 18 سال سے لے کے جو 35 سال تک کے لوگ ہیں وہ تناسب میں آبادی کا بڑا حصہ بن چکے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو دو بڑی پارٹیاں ہیں اسٹیبلش، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر دوسرا ان کا ایک اور پرابلم ہے، ان کی ساری ٹرین کی جو برتھ ہوتی ہے وہ ساری بھری ہوئی ہیں، وہاں خالی جگہ نہیں ہے. اسی لیے جو یوتھ تھی وہ اٹریکٹ ہوئی عمران خان کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف، کیونکہ ساری برتھیں خالی تھیں تو وہ بھاگ کے ان ٹرین کی سیٹوں پر بیٹھ گئے. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہ یوتھ بلج ہو، وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو بڑی اسپیشل اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ بھی نون نے اور پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹیں دی ہیں اس میں یہ چیز مد نظر نہیں رکھی کہ ہم نے یوتھ کو بہت زیادہ لانا ہے. انہوں نے پھر وہی پرانے چہرے، آزمودہ چہرے جو ہیں وہی لائے ہیں. تو اس سے جو یوتھ ہے وہ انکریج نہیں ہو رہی. دوسری طرف پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہ کئی پابندیوں کا شکار ہے تو ان کو کئی نوجوان وکلاء سامنے لانے پڑے ہیں، نئے چہرے لانے پڑے ہیں. تو یوتھ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی جو ہے اس کی پالیسیاں بہتر رہی ہیں اور اس نے یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسپیشل پالیسیاں بنائیں تاکہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ کسی اور طرف گمراہ نہ ہو، وہ بھی سیاسی عمل کے اندر شریک ہو. ٹھیک. اچھا، انہیں 93 کی اگر بات کی جائے تو کل ہم نے فیصل آباد ڈویژن کا آغاز کیا تھا اور 4 مختلف حلقوں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا تھا. آج بھی ہم فیصل آباد ڈویژن کے ہی مزید اہم حلقوں پر بات کریں گے. تو سہیل صاحب یہ بتائے گا کہ چنیوٹ میں کون سا اہم انتخابی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، یہ چنیوٹ میں یہ نیا ضلع بنا ہے تو یہ NA-93 چنیوٹ کا حلقہ ہے. یہاں اس دفعہ غلام بی بی بھروانہ جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہیں. پہلے انہوں نے جھنگ سے الیکشن وہ لڑتی رہی ہیں اور ان کا بھی ایک پوری ہسٹری ہے غلام بی بی بھروانہ صاحبہ کی کہ ان کے جو نانا تھے غلام حیدر بھروانہ وہ بھی کئی دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 1970 میں جب ایک ہوا چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی تب بھی وہ MNA منتخب ہوئے تھے. لیکن اس وقت JUP کی سیٹ پہ، جمعیت علماء پاکستان کی سیٹ پر وہ MNA منتخب ہو گئے تھے. اور ان کے بعد ان کی وائف جو ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں سلیم بی بی بھروانہ، وہ بھی غلام بی بی بھروانہ کے نیچے MPA 2 دفعہ منتخب ہو چکی ہیں. تو پہلے نانا، پھر ان کی بیٹی، پھر اب ان کی نواسی جو ہیں وہ ان کا رول جھنگ کی سیاست میں اور چنیوٹ کی سیاست میں بہت رہا ہے. اور غلام بی بی بھروانہ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پیر صاحب سیال شریف اور سلطان باہو شریف یہ دونوں سے سپورٹ لیتی ہیں اور دونوں سے ان کے بڑے کلوز کانٹیکٹ ہیں. تو اس کی وجہ سے انہیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہاں پر ویسے تو غلام بی بی بھروانہ پی ٹی آئی سے ہی منسلک رہیں لیکن پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی نے یہاں پہ جو ہے وہ غلام محمد لالی صاحب کو ٹکٹ دیا، وہ بھی یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں لیکن اب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملا. یہاں سے سید رضا بخاری صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے اور یہ وہ بخاری فیملی کے نہیں ہیں جو روایتی طور پر جنگ کی بخاری فیملی مشہور ہے جو پہلے رول ادا کرتی رہی ہے سیاست میں. فیصل حیات صاحب کے کزن ہیں. تو یہاں پہ جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہے، سید ذوالفقار شاہ صاحب اس کے طرف سے ہیں اور علامہ سرفراز چدر صاحب تحریک لبیک سے. تحریک لبیک بھی پنجاب میں میرا خیال ہے اور باقی ملک میں بھی سب سے زیادہ امیدوار اس کے کھڑے ہیں. لیکن وہ کتنا ووٹ لے سکیں گے، کیا کسی حلقے سے جیت سکیں گے یا نہیں، کیا علامہ خادم رضوی جیسا جوش و جذبہ اب بھی موجود ہے، یہ ساری دیکھنے کی باتیں ہیں. لیکن ان کے جلسے جلوس بڑے اچھے جو ہیں وہ جا رہے ہیں.
تو اس کے بعد آتے ہیں اسی حلقے کی طرف کہ یہاں سے تحریک انصاف میں چونکہ اختلاف یہاں ہو گیا ٹکٹ پہ، اب جو غلام بی بی بھروانہ ہیں وہ تو آزاد ہیں، لیکن ان کی جو والدہ ہیں سلیم بی بی، ان کو تحریک انصاف کا صوبائی ٹکٹ ملا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے غلام محمد لالی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈویژن یہاں رہے گی اس حلقے میں کہ کچھ لوگ غلام بی بی بھروانہ کو ٹکٹ دیں گے، ووٹ دیں گے، اور سلیم بی بی کو دیں گے، اور کچھ جو ہیں غلام محمد لالی صاحب کو دیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں جیت سکیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سہیل صاحب۔ NA 93 چنیوٹ میں ہمارے نمائندے مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ، یہ بتائیے گا کہ اس حلقے میں کس آزاد امیدوار کی پوزیشن زیادہ مستحکم بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے حامیوں کی کیا صورتحال ہے؟ بائی کی طرح NA 93 چنیوٹ 1 میں بھی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ شروع ہو چکا ہے۔ انتخابی عمل دن بدن جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ کارنر میٹنگز اور جلسہ جلوس و ریلیوں میں امیدواران اپنے اپنے ووٹروں کو لبھانے میں مشغول ہیں۔ NA 93 کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ غلام محمد لالی، آزاد امیدوار ملک غلام عباس نسوانہ ایڈوکیٹ، جبکہ آزاد امیدوار غلام بی بی بھروانہ، اور نون لیگ سے سید رضا بخاری، پیپلز پارٹی سے اللہ یار سپرا، جماعت اسلامی سے سید ذوالفقار شاہ سمیت اور امیدواران بھی میدان میں ہیں۔ NA 93 PP 94 تحصیل لالیاں اور PP 97 تحصیل بوانہ پر مشتمل ہے، جس کا 75% حصہ دیہی علاقوں پر شامل ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ غلام محمد لالی 2013 میں نون لیگ، جبکہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے MNA منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار غلام بی بی بھروانہ اس سے قبل 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکی ہیں، تاہم وہ دوسرے حلقے تھے، اور حلقوں کے رد بدل کی وجہ سے وہ اس حلقہ میں پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہ مضبوط ترین امیدوار گردانی جا رہی ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ تمام امیدواروں کی رہائشیں اور تعلق PP 94 تحصیل لالیاں سے ہے، جبکہ وہ اکیلی اپنا PP 97 تحصیل بوانہ سے اس حلقہ میں NA 93 میں شرکت کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کو PP 97 سے اکثریتی ووٹ ملنے کا توقع کی جا رہی ہے، جبکہ وہ PP 94 سے بھی اپنا حصہ وصول کریں گی، جبکہ بقیہ امیدوار اکثریت PP 94 سے اپنا حصہ لیں گے اور PP 97 کے علاقوں سے بھی کچھ لے گے۔ اگر اب گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے اور بظاہر دیکھا جائے تو اس وقت مقابلہ غلام محمد لالی، غلام بی بی بھروانہ، ملک غلام عباس نسوانہ، جبکہ سید رضا بخاری جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب ذرا NA 105 کی بات کرتے ہیں۔ سہیل صاحب، یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فیصل آباد ڈویژن کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کون سا دلچسپ انتخابی ٹاکرا متوقع ہے؟ دیکھیں، یہ ہے جی NA 105 گوجرا ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ یہ کسی زمانے میں اگر ماضی میں چلے جائیں تو یہاں M حمزہ صاحب جو تھے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑتے تھے، درویش صف تھے، سائیکل پہ سفر کرتے تھے، بڑی ان کی عزت تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ رہے بہت عرصہ، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ رہے، تو ان کی بڑی رسپیکٹ تھی ان کی آنیسٹی کی وجہ سے۔ لیکن پھر یہاں پر جو ہے وہاں پر چونکہ جاٹ برادری جو ہے وہ بھی موجود ہے، حمزہ صاحب کا تعلق رائیں برادری سے تھا، تو پھر اگلی سیاست جو تبدیل ہوئی اس میں وڑائچ فیملی جو ہیں اس کا رول آ گیا۔ یہ وڑائچ فیملی وہی مشہور ہے جو اصغر وڑائچ صاحب تھے، جو خود بھی MPA رہے، لیکن ان کا بندیشہ جٹ خاندان الیاس جٹ صاحب سے بڑی شدید دشمنی تھی، اور اس میں کئی لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور پھر اس وڑائچ خاندان میں سے امجد وڑائچ صاحب جو تھے، جو کہ ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کے سربراہ بن کے نکلے، اور انہوں نے پہلے MPA، پھر MNA، پھر ان کی وائف فرخندہ امجد بھی MNA رہیں، تو انہوں نے اپنا سکہ بٹھایا۔ لیکن پھر فیملی کے اندر اختلاف ہو گئے، اور جو خالد جاوید صاحب تھے، امجد صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ جو تھے وہ سیاسی طور پر الگ ہو گئے، اور اب پچھلی 2-3 الیکشن سے وہ نون لیگ سے امیدوار ہیں، اور اس دفعہ بھی وہ نون لیگ سے امیدوار ہیں خالد صاحب، اور سٹنگ ممبر نیشنل اسمبلی تھے۔ دوسری طرف امجد صاحب کا جو بیٹا ہے حسام،
وہ نیا چہرہ تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑے مشکل وقت میں بلال اصغر صاحب جو اس کے چچا ہیں اور چچا اور بھتیجا اکٹھے ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو امداد دی تھی اور اپنا ٹکٹ جو ہے آزاد امیدوار ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس دفعہ نیشنل اسمبلی میں انہیں ٹکٹ نہیں حسام کو دیا گیا، بلکہ جو ایم حمزہ صاحب کے بیٹے ہیں اسامہ حمزہ، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اور چنانچہ اب جو لیٹسٹ اطلاع وہاں سے آئی ہے کہ حسام جو ہیں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن وہ توقع کر رہے ہیں کہ اسامہ حمزہ جو ہے وہ بلال اصغر کو نیچے صوبائی پہ سپورٹ کریں۔ تو اس طرح سے ایک طرف خالد جاوید صاحب ہیں اسی فیملی کے، اور دوسری طرف جو ہیں حسام اور بلال اصغر صاحب ہیں، اور دونوں الگ الگ گروپوں میں ہیں، ایک نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسرے جو ہے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ حسام وڑائچ اور بلال اصغر وڑائچ اور اسامہ حمزہ کا جو نیا الائنس بنا ہے یہ کس حد تک ورک کرے گا، اور جو خالد جاوید صاحب ہیں وہ اس کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے۔ سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، یہاں پر شامل کرتے ہیں ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہمارے نمائندے ہیں ثاقب محمود کو۔ ثاقب، آپ ہی بتائیے گا این اے 105 میں کس امیدوار کی انتخابی مہم میں زیادہ جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے، عوام کا کیا کہنا ہے؟ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرہ حلقہ این اے 105 میں سیاسی سرگرمیاں ہیں جو اپنے عروج پر ہیں۔ روٹھیوں کو منانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ورکروں کو ساتھ لے کر ٹولیوں کی صورت میں مختلف سیاسی اکٹھ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کر سکیں۔ تحصیل گوجرہ کے حلقہ این اے 105 میں کل ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 5,13,857 ہے۔ مرد ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 2,75,111، خواتین کی تعداد ہے 2,38,746۔ این اے 105 میں پولنگ اسٹیشن کی جو کل تعداد ہے وہ 395 ہے۔ مردوں کے پولنگ اسٹیشن ہیں 138، خواتین کے بھی 138 ہیں۔ مشترکہ پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ 119 ہیں۔ اسی طرح جو حلقہ این اے 105 میں پولنگ بوتھ ہیں، پولنگ بوتھ مردوں کے 595، خواتین کے ہیں 495۔ اس طرح 1090 کے قریب جو پولنگ بوتھ وہ بنائے گئے ہیں۔ محکمہ پولیس کی طرف سے پولنگ اسٹیشنوں پر جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تفویض کر دی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے مسلسل 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں اپنی نمائندگی کر چکی ہے، اور موجودہ حالات میں بھی امیدوار حلقہ این اے 105 مسلم لیگ نون خالد جاوید وڑائچ امیدوار ہیں، اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اسامہ حمزہ اس وقت میدان میں ہیں۔ دونوں روایتی سیاسی حریف مد مقابل ہیں۔